باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام شریعت میں پانی کے احکام اور طہارت و نجاست کے احکام کا درس نمبر 5 لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو اس سوال تک پہنچا ہے کہ نجس چیز پاک کرنے کے بعد اس سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی کا کیا حکم ہے، کیا وہ پاک شمار ہوگا یا نجس شمار ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی نجس چیز کو کر یا جاری پانی میں پاک کریں تو آخری مرتبہ دھونے کے بعد جو پانی گرے، البتہ آخری مرتبہ دھونے سے مراد وہ دھونا ہے جس کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، تو آخری مرتبہ دھونے کے بعد جو پانی اس سے گرتا ہے وہ پانی پاک شمار ہوتا ہے۔ اور اگر کر، جاری یا بارش کا پانی نجس چیز کے اوپر گرے اور اسے پاک کر دے تو وہ پانی جو پاک ہونے کے بعد اور کر یا جاری یا بارش کے پانی سے اس کے اتصال اور کنیکشن کے ختم ہو جانے کے بعد اس سے گرتا ہے پاک ہونے کے بعد، یا کر یا جاری یا بارش کے پانی کے اس سے جو اتصال ہے ختم ہونے کے بعد پانی گرتا ہے، وہ پانی پاک شمار ہوتا ہے۔ اور وہ پانی کے جو کسی چیز کے پاک ہونے سے پہلے یا کر پانی یا جاری پانی یا بارش کے پانی کے اس کے ساتھ اتصال ختم ہونے سے پہلے گرتا ہے، اس پانی کے احکام آگے چل کے بیان کیے جائیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جمے ہوئے کر پانی پر اگر نجاست پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر پانی کا کچھ حصہ برف بن جائے اور باقی جو بچا ہے اس کی مقدار کر سے کم ہے تو جیسی ہی کوئی نجاست اس پانی تک پہنچے گی جو کر سے کم ہے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ پانی کے جو کر سے کم ہے اس کا جتنا حصہ برف بنتا چلا جائے گا وہ سارا حصہ یعنی وہ ساری برف نجس شمار ہوگی۔ اور اسی طرح اگر قلیل پانی نجس ہو اور اس پر پاک قلیل پانی ڈالیں کہ پورے قلیل پانی کی مقدار کر تک پہنچ جائے، ایک قلیل پانی نجس ہے اور ایک قلیل پانی پاک ہے، نجس قلیل پانی کے اوپر آپ نے قلیل پانی ڈالا اور دونوں کی مجموعی مقدار کر تک پہنچ جاتی ہے، تو کیا یہ پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ تب بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس پر کر پانی ڈالا جائے اور قلیل نجس پانی اس میں مخلوط ہو جائے اور نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ بھی باقی نہ رہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ گھروں کے نلوں میں آنے والا پانی کیا حکم رکھتا ہے؟ کیا وہ کر کا حکم رکھتا ہے یا قلیل پانی ہی شمار ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ مکان، عمارت، حمام کے پائپ کا پانی اور شہر کی پائپ لائن کا پانی جسے آپ واٹر سپلائی کا پانی کہتے ہیں، جو ٹونٹی اور شاور سے نیچے آتا ہے، اگر اس پانی کے ساتھ متصل ہے جس کی مقدار کر کے برابر ہے تو وہ پانی کر کے حکم میں ہوگا، لیکن اسے جاری پانی شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بالٹی کو پائپ لائن کے نیچے جو کر سے متصل ہے، ایک پائپ لائن جو کر کے ساتھ متصل ہے اس کے نیچے آپ کسی بالٹی کو رکھیں تو بالٹی کے اندر موجود پانی کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ پانی بھی کر شمار ہوگا یا کر شمار نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جب تک وہ پائپ لائن کے پانی سے متصل ہے بالٹی کے اندر موجود پانی کر کا حکم رکھتا ہے۔ اسی طرح پائپ لائن کے اندر پانی جو کر کے ساتھ متصل ہوگا وہ بھی کر کا حکم رکھتا ہے۔ آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ اگر کر پانی سے متصل ٹونٹی کے نیچے برتن رکھ دیا جائے تو اس کے اندر والے پانی کا کیا حکم ہے؟ یہاں اس سوال کے جواب کی دو صورتیں ہیں کہ جس برتن کو آپ نے ٹونٹی کے نیچے رکھا ہے وہ برتن دو حالتوں سے خالی نہیں ہے،
یا تو وہ برتن ایسا ہوگا کہ جو کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے، یا وہ برتن ایسا ہے کہ جو کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اگر کھانے پینے میں استعمال ہونے والا برتن نجس ہو جائے اور اسے کر پانی سے متصل ٹونٹی کے نیچے آپ نے رکھ دیا اور اس کو پانی سے متصل کر دیا، تو اس برتن میں موجود پانی بھی کر کے حکم میں ہوگا، یعنی پاک ہو جائے گا اور نجس چیزوں کو بھی پاک کرے گا۔ لیکن جیسے ٹونٹی بند کریں گے تو احتیاط لازم کی بنا پہ وہ نجس ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس برتن کے اندر والی طرف نجس ہو تو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ اسے دھونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اگر پہلے 2 دفعہ اسے دھویا جا چکا ہو اور اب تیسری دفعہ اسے دھویا جا رہا ہو تو پھر ٹونٹی بند کرنے کی صورت میں پانی اور برتن نجس نہیں ہوں گے۔ یہ حکم اس وقت تھا کہ جب آپ نے ٹونٹی کے نیچے جو برتن رکھا تھا وہ کھانے پینے کا برتن تھا، اور اگر نجس برتن کھانے پینے میں استعمال ہونے والا برتن نہ ہو، جیسے کپڑے دھونے والا ٹب ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے، لیکن وہ ٹونٹی بند کرنے سے نجس نہیں ہوگا، چاہے اسے 2 دفعہ نہ ہی دھویا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔